بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ صدر مملکت نے وہ آرڈیننس جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے جو کہ منی بجٹ یا منی بل جسے کہنا چاہیے وہ اس سے متعلق تھا. 170 ارب ڈالر کے ٹیکسز کے حوالے سے یہ پیکج جو تھا یہ پاکستان کے وزیر خزانہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ صدر مملکت سے بات کریں. آج انہوں نے یہ ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران ذرائع کے مطابق صدر مملکت کا عمران خان صاحب سے بھی رابطہ ہوا, جس کے بعد انہوں نے وزیر خزانہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس آرڈیننس کے اوپر سائن نہ کریں, مجھ سے نہ کروائیں, بلکہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. کیا زبردست بات ہے کہ پارلیمنٹ کی خیر خواہی اس سے زیادہ ہمیں پہلے نظر نہیں آئی جتنی کہ اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہ وہی صدر مملکت ہے جنہوں نے 72 آرڈیننس جو ہیں گزشتہ 4 سالوں میں سائن کیے ہیں, اور سب سے زیادہ ہائی ریشو والے یعنی آرڈیننسز جو ہیں وہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے ہی سائن کیے. ان کے اوپر بہت الزام بھی لگتا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اپوزیشن کہتی تھی, اس وقت کی اپوزیشن جو موجودہ حکومت ہے, کہ آرڈیننس فیکٹری ہیں صدر مملکت. لیکن آج وہی صدر مملکت اس بل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بن چکا ہے, کیونکہ یہ اگر بل یا یہ جو منی بل ہے یا جو منی بجٹ ہے اگر یہ پاس نہیں ہوتا یا اس پہ آرڈیننس فوری طور پر نہیں آتا تو پاکستان کے ریزروز جو کہ فچ کی ابھی آئی ہے آج ہی رپورٹ, اس کے مطابق کم ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں, اس کو پاکستان کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. صدر مملکت نے یہ مشورہ دے کے اطلاعات کے مطابق وہ کراچی روانہ ہو رہے ہیں اور اگلے 4 دن وہ کراچی میں ہوں گے. جوائنٹ سیشن کے دوران یہ جو آرڈیننس ہے یہ نہیں آ سکتا جو کہ قانون کے مطابق ہے, اور نہ صرف یہ بلکہ اگر یہ جوائنٹ سیشن حکومت ملتوی کرتی ہے تو پھر صدر مملکت کی طرف سے بھی یہ ایک خدشہ سامنے آ رہا ہے کہ شاید وہ نیا جو اجلاس ہے اس کو بلانے میں بھی تاخیر کریں. یہ ذرائع جو ہے وہ خبریں بتا رہے ہیں اور پاکستان اس وقت تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے بلکہ کل ہی شوکت ترین صاحب کی گرفتاری جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, ان پہ ٹرائل کے بھی آغاز ہو رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے IMF جو ہے ان کے ساتھ جب ڈیل ہو رہی تھی تو ایک آڈیو لیک جو تھی وہ بھی سامنے آئی تھی, یعنی کہ گفتگو تھی یہ تیمور جھگڑا صاحب کی اور شوکت ترین صاحب کی, اسی طرح سے محسن لغاری صاحب کی اور شوکت ترین صاحب کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی مشورے جو تھے وہ یہ تھے کہ IMF کے ساتھ ڈیل جو ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر بھی اس کو معاملے کو بھی ملتوی کروایا جا سکتا ہے. ہم وہ آپ کو سنوائیں گے بھی جو شوکت ترین صاحب کی گفتگو تھی. ذرا سنیے گا وہ کیا گفتگو کر رہے تھے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ان کی آڈیو نہیں ہے, لیکن ہم آپ کو سنوائیں گے کہ اس وقت کیا معاملہ تھا, اور اس کے بعد یہ معاملہ اب بغاوت اور غداری کے مقدمات تک پہنچا ہے جو کہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے باوجود اگر یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کی جو سب سے اہم اس وقت ضرورت ہے اس پہ اس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے کھیلا جائے گا یا دیکھا جائے گا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاملات کہاں تک جا سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. دوسری جانب گورنر پنجاب اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا 90 دن میں الیکشن سکیجول دینے کا, اس پہ گورنر پنجاب اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کی آج ملاقات ہوئی, جس میں کہ گورنر صاحب نے بھی جو ہے وہ اسکیجول دینے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیے تھے ریزولوشن کے اوپر, اسمبلی کی تحلیل کے اوپر, لہٰذا میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو تاریخ بھی نہیں دے سکتا. آج جسٹس جواد حسن صاحب کے بھی ریمارکس آ رہے ہیں سامنے جو کہ رپورٹ کیے گئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 90 دن کے اندر انتخاب نہ ہوئے تو پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے, اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. یہ بھی ایک بہت اہم صورتحال ہوگی کہ اگر یہ معاملہ اس طرح سے گیا اور پھر دوبارہ کورٹ میں, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تشریح طلب معاملہ ہے لہٰذا وہ بھی کورٹ جائیں گے, تو پھر کیا فیصلہ ہو سکتا ہے. انتخابات پنجاب میں ہوں گے نہیں ہوں گے, خیبر پختونخوا میں انتخابات ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, صوبائی انتخابات حکومت کیوں ڈیلے کرنا چاہتی ہے, کروانا چاہتی ہے نہیں کروانا چاہتی. اس پہ ذرا سنیے گا. ملک احمد صاحب نے آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے اس معاملے کے اوپر, 2-3 اہم نکات بھی انہوں نے اٹھائے ہیں. وہ درست ہے یہ غلط یہ ہم پروگرام میں بھی اٹھائیں گے, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا.
اور اگر نگران بندوبست نہیں ہوگا تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ یعنی 2 صوبوں میں آپ جب الیکشن کروا رہے ہوں گے، قومی اسمبلی میں وفاقی حکومت موجود ہوگی، بائی الیکشنز میں الیکشن کمیشن اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے، حکومتی عہدیداروں کو روک سکتی ہے۔ جب وہ جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، آئین نے اس چیز کو پرسیو ہی نہیں کیا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے وائس آف امریکہ میں جو انٹرویو دیا تھا، جو کہ اب اس وقت زیر بحث ہے اور موضوع بحث بھی ہے، جس میں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو ان کے رجیم چینج کی سازش تھی یہ امریکہ میں نہیں ہوئی بلکہ یہ پاکستان میں ہوئی، اور انہوں نے جنرل باجوہ کا نام اس کے اندر لیا۔ اس کے اوپر بھی ملک احمد صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے، اور وہ کچھ غداری کی اور بے وفائی کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی آرٹیکل 6 کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وفاقی حکومت اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کر سکتی ہے؟ ذرا سنیے گا، ملک احمد صاحب بہت اہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے نوئنگلی چیٹ کرتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن پر فراڈ پلے کرتے ہوئے along with his accomplices جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفیٹ کیا، تو سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 95 کے پروسیس کو سبورٹ کرنا، بالکل اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ عمران خان اس کے مرتکب ہوئے along with ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، مرتکب ہوئے اس کے صدر عارف حلفی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، استثناء ان کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، مانا کہ انہوں نے تو اس ایڈوائس پر کام کیا جو ان تک گئی۔ یہ معاملات ہیں کہ صدر صاحب کو استثناء ہے، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہوگا کہ نہیں؟ کیا ہوگا انتخابات کے حوالے سے، اس منی بجٹ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اب نئی صورتحال ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، یا کیونکہ اسپوکس پرسن ہے وزیر اعظم کے ملک احمد صاحب، تو یہ کتنا اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب، پاکستان حکومت پاکستان کو ہم ریپرزینٹ ہم کہیں گے کہ کرتے ہیں، بہرحال پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہے، لیکن ہم ان کو حکومت میں ڈال دیتے ہیں کھاتے میں تھوڑی دیر کے لیے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب احمد بلال محبوب صاحب، پلڈیٹ کے سربراہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آئین اور قانون پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب احمد اویس صاحب، اگین قانون کا ایک بڑا نام ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماؤں میں سے بھی ہیں۔ بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی، اور آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں احمد بلال صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، یہ سب سے پہلے تو یہ آرڈیننس کے حوالے سے، کیونکہ میں آپ ہی کی پلڈیٹ کی رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ پچھلے 4 سال میں 72 کے قریب آرڈیننس جو ہیں وہ صدر مملکت نے جاری کیے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو بلند ترین شرح تھی یہ کسی بھی صدر کی طرف سے اتنے زیادہ آرڈیننس جاری کرنے کی، یا ون آف دیم۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آرڈیننس نہیں، اب آپ جائیے پارلیمنٹ کے پاس اور یہ جو منی بجٹ ہے اس کو وہاں سے پاس کروائیے۔ تو کیا صدر کے پاس یہ اختیار ہے؟ اگر ہے تو حکومت کے پاس کیا اس کا متبادل ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آسما، آپ درست کہہ رہی ہیں کہ یہ ویسے ہائیسٹ تو نہیں ہے لیکن ون آف دی ہائیسٹ نمبر آف آرڈیننسز ہیں جو پچھلے 4 سال میں جاری کیے گئے ہیں۔ ویسے اصولی طور پہ دیکھا جائے تو صدر مملکت کی بات درست ہے، منی بجٹ ایک بہت اہم پیس آف لیجسلیشن ہے اور اس کو پارلیمنٹ کے فلور پہ ہی ڈسکس ہو کے پاس ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو آرڈیننس کی شکل میں پاس کیا جائے۔ اصولی طور پہ یہ بات درست ہے۔ یہ لیکن الگ بات ہے کہ ماضی میں اس اصول کو زیادہ مد نظر نہیں رکھا گیا۔ بہت سی ایسی باتیں جو پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھیں وہ آرڈیننس کے ذریعے صدر مملکت جاری کرتے رہے ہیں، لہٰذا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اس دفعہ بھی ان سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ آرڈیننس کے ذریعے کر دیں، کیونکہ ایک بہت ریس اگینسٹ ٹائم ہے اور ہم ڈیفالٹ کے بہت قریب ہیں، اور اگر ہم ان کنڈیشنالٹیز کو میٹ نہیں کرتے جو آئی ایم ایف نے لگائی ہیں، جن میں سے یہ آرڈیننس ایک ہے، بہت ہی اہم کنڈیشنالٹی ہے، تو پاکستان کے مفادات کو بہت نقصان پہنچے گا۔ سر اس کا میرے خیال میں اصولی طور پہ ٹھیک ہے لیکن عملی طور پہ غلط بات ہے میرے خیال اور اس کی ٹائمنگ کے حساب سے دیکھا جائے، کیونکہ کم ترین سطح پہ اس وقت پاکستان کا زر مبادلہ ہے، اگر نہیں ہوئے تو آپ نے خود جیسے کہ کہا کہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے پاکستان کا، تو اب حکومت کیا کر سکتی ہے سر؟ کیا وہ جوائنٹ سیشن کو بلا سکتی ہے؟ وہ جوائنٹ سیشن میں یہ پاس کروا سکتی ہے؟ اس میں تاخیر ہونے کے امکانات کتنے ہیں؟ دیکھیں میری معلومات کی حد تک تو جوائنٹ سیشن سے اسی وقت پاس ہوتا ہے جب
ایک ہاؤس سے پاس ہو جائے اور دوسرا ہاؤس اسے مقررہ مدت میں پاس نہ کر سکے. لیکن ایسی صورت تو نہیں ہے. اسے اصولاً تو قومی اسمبلی یا سینٹ میں تو یہ جائے گا نہیں کیونکہ منی بل ہے, قومی اسمبلی میں ہی جائے گا. تو قومی اسمبلی سے اسے پاس ہونا ہوگا. لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے بھی صدر مملکت کی ضرورت ہوگی. تو کیا صدر مملکت اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں گے یا اس میں بھی تاخیر فرمائیں گے؟ تو وہ بھی ایک مسئلہ بن سکتا ہے. لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ جلد از جلد قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور وہاں سے یہ پاس کر لیا جائے. اس کے بعد یہ صدر کی پھر بھی اسنٹ کے لیے جائے گا اور صدر مملکت اس میں بھی تاخیر کر سکتے ہیں. وہ واپس بھیج سکتے ہیں. 15-20 دن 25 دن تک کا تاخیر ہو سکتی ہے. تو نقصان بہت پہنچ سکتا ہے پاکستان کے مفادات کو. حکومت جو بھی کرے تو اس وقت واقعی ایک مجبوری کی کیفیت ہے اور صدر مملکت نے واقعی اور پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے حکومت کو چونکہ زچ کرنے کا اور ناکام کرنے کا کوئی موقع پہلے بھی نہیں چھوڑا. جیسے ہی ابھی آپ بات کر رہے تھے شوکت ترین صاحب کی, اس وقت جو گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی یہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو ناکام بنا دیا جائے اور وہ سرپلس اپنا نہ دیں حکومت کو, مرکزی حکومت کو. تو اب بھی اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا حکومت کو اور ان کے اس کی پریپریشن کر لینی چاہیے تھی. لیکن حکومت نے اس طرح پریپریشن نہیں کی جس طرح پنجاب اسمبلی میں انہوں نے پریپریشن کی اور اجلاس کو جاری رکھا مستقل, تاکہ دوبارہ گورنر کی مجبوری نہ ہو اجلاس بلانے کے لیے. تو مرکزی حکومت نے, وفاقی حکومت نے ایسا نہیں کیا تو اب وہ ایک مشکل میں پڑ جائیں گے. بالکل. اچھا, میں اس پہ مزید بھی بات کروں گی, لیکن احمد اویس صاحب میں آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت پہ جب پاکستان کو ضرورت ہے پیسوں کی, ڈالرز کی, اس ڈیل کی جو کہ $170 بلین کا بھی پاکستان نے ٹیکسز لگانے ہیں, حکومت نے مجبور ہو کے کر رہی ہے, ریاست مجبور ہے اس وقت, میں حکومت کی بھی بات نہیں کر رہی. ایسے وقت میں صدر مملکت کا انکار, پھر کراچی چلے جانا اور پھر اس سے پہلے شوکت ترین صاحب کی آڈیو اور 2 وزرائے خزانہ کے ساتھ گفتگو, سر اس کو کن معنوں میں لیا جائے گا؟ ہم تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بغاوت ہے, یہ غداری ہے, لیکن کیا کہیں گے اس کو پھر؟ دیکھیے بڑی پیچیدہ صورتحال ہے, اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ بجٹ, مینی بجٹ کا یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس وقت مہنگائی میں اس قدر وہ پس رہے ہیں بری طرح سے. اور آپ اس وقت ہمارے جو اگر آپ اس کی ایگزیکٹ فگرز لیں تو غالباً 50% پاپولیشن جو ہے بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے پاکستان میں. ٹھیک. اور بڑے سخت آپ کو پتہ مسائل جو بلو پاورٹی لائن, وہاں پہ یہ بجٹ جب آئے گا تو سوچئے وہ بلو پاورٹی لائن کے ابھی باقیوں کا جو حال سو ہوگا, لیکن جو 50% بلو پاورٹی لائن ہے کہ جن کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کپڑا اتنا نہیں ہے کہ جسم ڈھانک سکیں, پیٹ بھر کے کھانا کھا نہیں سکتے, بچے اسکول کالج یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی, کسی فیملی نے کسی ہاسپٹل کی ڈسپینسری کی شکل نہیں دیکھی, اور وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اندر بازار سے کوئی چیز لیتے ہیں ٹیکس لیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان کا یہ بہتر ہے کہ یہ میٹر جو ہے یہ اسمبلی میں جائے اور وہاں جا کے یہ ڈیبیٹ ہو. اور کیونکہ اس وقت اسمبلی میں اپوزیشن تو موجود ہی نہیں ہے, یہی لوگ وہاں پر ہیں, یہ اپنی ہی ایک ہی گروپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان سے ممبرس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو 1 دن میں 2 دن میں صبح شام ساری رات ڈیبیٹ کرو اور اس کو 1 دن ختم کرو اور اس کو پاس کر دیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ دانستہ طور کے اوپر یہ اس قسم کی مووز چلتے ہیں کہ تاکہ بال دوسرے کے کورٹ میں ڈالا جائے. یہ پوائنٹ وننگ سچویشن سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. خدا را یہ بڑے ہی خطرناک حالات ہیں, یہ اس کے اوپر ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے. سر جو آپ بات کریں میں ٹوٹلی اس سے ایگری کرتی ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ منی بجٹ نہیں پاس ہوتا تو اس وقت لوگ تو ظاہر ہے کہ غریب ہیں, غربت میں اور چلے جائیں گے, مہنگائی کا طوفان ہے, لوگوں کے ساتھ زندگی ان کی نہیں گزر رہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ منی بجٹ پاس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ دوسری سائیڈ آف دا سٹوری جو ہے اس کو بھی تو تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. جی میں آپ کے سامنے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ منی بجٹ کا ایشو جو ہے, دیکھیں پولیٹیشین کا یا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے, جو اہل حکومت ہوتے ہیں, ان کو اہیڈ آف ٹائم سوچنا ہوتا ہے. یہ سچویشن تو نظر آ رہی ہے. اب آپ بالکل جس وقت جو ہے بالکل
جو پانی میں ڈوب رہے ہوں اور اس وقت آپ اپنے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کریں گے تو بچت کی کیا صورت ہوگی؟ یہ تو بہت پہلے ان کو سارا پلان کر لینا چاہیے تھا کہ کس موقع پہ آپ نے منی بجٹ کو لے کے اگر آنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنی پارٹی کے اندر مینوورنگ کرنی ہوگی. جو پارلیمانی گروپ ہے آپ کا وہاں پر اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ ان کو تیار کرنا ہوگا مینٹلی اس کام کے لیے, اور بڑی تیزی سے جو اگر ڈیبیٹ ہونی ہے تو 1 دن میں 2 دن میں جو اس کو مکمل کر لیں. یہ سارے کام جو ہیں یہ حکومت کے سربراہ کا کام ہے نا, اور کیبنٹ کا کام ہے کہ یہ پوری ایگزیکٹو جو ہے معاملے کو تیار کریں. اچھا کیا لگتا ہے آپ کو چند آخری سٹیج کے اوپر آپ آرڈیننس کے لیے لے آئیں اور اس کے بعد ڈال دیں کہ جناب یہ تو کر نہیں رہے ہیں. سر ڈیل ہی ابھی ہو رہی ہے نا, ابھی انہی دنوں میں ڈیل ہو رہی ہے IMF کے ساتھ, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن انہی دنوں میں ڈیل ہو رہی ہے. صحیح, احمد اویس صاحب کا پوائنٹ اپنی جگہ بہت اہم ہے, ٹھیک بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں نظر آ رہا تھا, اس کے لیے گراؤنڈ, جی بالکل گراؤنڈ بنانا تھا, سب کچھ کرنا تھا. دوسری طرف اب ایک طرف سمندر ہے, دوسری طرف کھائی ہے, یعنی آگے سمندر پیچھے کھائی, اس میں بیچ میں آپ کی حکومت آئی. اب مجھے بتائیے آپ نے کرنا کیا ہے, کیونکہ یہ تو اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ایک طوفان کا سامنا ہے. آپ اس وقٹ IMF آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھا ہے. دیکھیں اسما, IMF کے پاس PTI حکومت تو ہی نہیں کی, ایسا ہی ہے سر, بالکل. PTI کی گورنمنٹ گئی تھی IMF کے پاس, اور اس کے بعد ٹھیک ہے 4-5 مہینے ڈیلے, وہی اسد عمر کی طرح اسحاق ڈار صاحب نے بھی تھوڑا سا ڈیلے کر دیا, جو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. درست بات. اور یہ اس کا حساب یقیناً اتحادی جماعتیں بھی ان سے مانگیں گی اور ان کو دینا بھی چاہیے پبلک کو. لیکن جہاں تک آرڈیننس کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہوتا ہے وہ پارٹی سے بالا تر ہوتا ہے, اور اتنا ٹیکس پہ اتنا پیسہ لگتا ہے پریزیڈنسی میں پریزیڈنٹ کو بٹھانے کا, ان کے پاس کوئی لاجک ہونا چاہیے. آپ ٹائمنگ دیکھ لیں نا, ٹائمنگ ایک دن بڑا اہم ہے. اس وقت جوائنٹ سٹنگ ہو رہی ہے جو مہنگائی پہ اور لا اینڈ آرڈر پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور بڑی اہم ڈسکشن ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. ساتھ ہی آپ آرڈیننس, اس سے پہلے بھی آرڈیننس ہوتے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ, نیب کے اوپر, بڑی بڑی چیزوں کے اوپر ہوتے رہے ہیں. اور جس طرح بلال صاحب نے کہا ہے کہ ہائیسٹ نمبر ہے, تو میرے خیال میں صدر صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ضرور سستی اسحاق ڈار صاحب کی بھی ہے, لیکن یہ جو صدر صاحب کا رویہ ہے یہ بالکل ڈیموکریٹک نہیں ہے, اور یہ ان کے شان نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ کراچی بھی چلے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اس وقت انہوں نے مشاورت کی ہے PTI سے, جی عمران خان شوکت صاحب سے لے کے اب تک دیکھیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ PTI کی قیادت کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی یہ پالیسیاں کیا ملک دشمن پالیسیاں تو نہیں ہیں. اور یہ بہت بڑا مشکل لفظ ہے. آپ نے آلریڈی ٹرائل شوکت ترین کا شروع کیا ہے, یعنی حکومت نے شروع کیا ہے, اس پہ ہم اور آپ سارے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, بغاوت کے مقدمے نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں بغاوت بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایسے معاملات پہ جہاں آپ اپنی سیاست کو ریاست کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں, یہ بھی بڑے سیریس ایشوز ہوتے ہیں, اور اس کا بھی تدارک ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا چند صاحب؟ دیکھیں کوئی عدالت فیصلہ کرے گی؟ پارلیمنٹ پہ تو وہ بلیو نہیں کرتے. جب پارلیمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے تو پھر گورنمنٹ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے, وہ کرمنل کارروائی بنتی ہے, اور اس کے اوپر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو عدالتیں تو آپ کے سامنے ہیں, جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے اس تو میرے خیال میں اس وقت صدر صاحب کو, یا ٹھیک ہے اجلاس ملتوی ہو جائے گا, لیکن اگر 5-6 دن لگ جاتے ہیں یہ قانون سازی ہوتے ہوئے اور یہ منی بل پاس ہوتے ہوئے, تو اس کے لیے ملک کو کیا پے کرنا پڑے گا. نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ پھر میں بریک پہ جاؤں, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میرے خیال میں ہو ہی جائے گا, حکومت کے پاس اکثریت ہے, آرڈیننس اگر وہ نہیں کریں گے تو اسمبلی سے تو ہو ہی جائے گا. اور پھر صدر نے اگر روک لیا آگے 10 دن, نہیں, صدر صاحب میرے خیال میں جب ریاست کا اس حد تک سٹیک ہے تو پھر صدر صاحب نہیں روک سکیں گے. صدر صاحب پھر ریاست بھی اپنی ڈیوٹی کرتی ہے, پھر صدر صاحب نہیں روک سکیں گے پہلے کی طرح. اچھا چلیے میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں ناظرین. بریک کے بعد ہم آئیں گے پنجاب کے الیکشن, اور پھر معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا وہاں پہ, یا جا رہا ہے, کیونکہ انٹرا کورٹ اپیل کی بات کر رہے ہیں گورنر صاحب بھی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا کیا نکل سکتا ہے, ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے, حکومت ڈیلے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. جو ملک احمد صاحب کو آپ نے سنا, ان کے پوائنٹ میں کتنا وزن ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, میں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا احمد بلال محبوب صاحب, یہ بتائیے گا کہ سر یہ جو اب صورتحال ہے یہ تو کافی کانٹروورشل سی صورتحال ہو گئی ہے, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس معاملے کو, کیونکہ آپ نے شوکت ترین صاحب کی گفتگو بھی سنی اور باقی بھی, اور ساتھ ہی مجھے آپ کا تبصرہ چاہیے کہ آج گورنر صاحب نے بھی انکار کیا ہے الیکشن سے.
تو اس میں کیا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیے گورنر صاحب کی جو انکار ہے اس کے بارے میں میرا بڑا کنسسٹنٹ اوپینین یہ ہے کہ آئین کے مطابق گورنر صاحب سے کہنا کہ آپ تاریخ دیں یہ بالکل بنتا ہی نہیں ہے. اچھا. آرٹیکل 105 کی ذیلی شق 3 میں یہ بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر صاحب اسمبلی کو تحلیل کریں تو پھر نئے انتخابات کی تاریخ وہ دیں گے. یعنی یہ بالکل اگر کے الفاظ ہیں، اور چونکہ انہوں نے اسمبلی تحلیل ہی نہیں کی تو اس لیے گورنر صاحب کا پوائنٹ آف ویو بالکل میں تو سمجھتا ہوں صحیح ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ اسمبلی کی تاریخ میں کیسے دے سکتا ہوں. بڑا آسان حل تھا. میں حیران ہوں کہ صدر مملکت جو باقی قانونی امور پہ اتنی گرفت رکھتے ہیں، وہ الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 57 کے مطابق ان کو چاہیے تھا کہ وہ تاریخ دیتے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشورہ کر کے. وہ بڑا واضح ہے کہ صدر مملکت اناؤنس کریں گے جنرل الیکشن کی تاریخ ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن. اور یہ وہ سوری معذرت، یہ صوبائی انتخابات میں بھی صدر صاحب کر سکتے ہیں یا صرف جو قومی انتخابات ہیں اس کے؟ اچھا، وہ بلینکٹ پروویژن ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ صرف یہ قومی اسمبلی کے لیے ہے. وہ ایک جنرل پروویژن ہے، بڑی جنرک سی، اور میں حیران ہوں کوئی اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہا. تو اس کے مطابق صدر مملکت کو یہ مشورہ کر کے دیکھ دینی چاہیے تھی، اور میں حیران ہوں کہ کیوں نہیں دے رہے. وہ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب کیا وہ بھی شریک ہے اس تاخیر کے اندر؟ اوکے، ویری انٹرسٹنگ سر. یہ آپ کے خیال میں ٹھیک، مطلب جو کام صدر صاحب کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کر سکتے وہ کر رہے ہیں. جی بالکل. یہ دیکھیں نا سیکشن 57 کو آپ بھی پڑھ لیجیے گا بات. جی. اور ابھی اس کو بالکل واضح الفاظ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ صرف قومی اسمبلی کے لیے ہے. جی بالکل. وہ ایک جنرل پروویژن ہے اور ان کو دینی چاہیے تھی تاریخ. الیکشن کمیشن سے مشورہ کر کے سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. تو اب کیا ہوگا؟ کیونکہ جسٹس صاحب کے ریمارکس آپ نے سنے، جسٹس جواد حسن صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں نہ ہوئے تو میں دیکھ لوں گا. دیکھیے 90 دن کی بات تو آئین میں لکھی ہوئی ہے نا، وہ تو یعنی جسٹس صاحب کے کہنے کی بات نہیں ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے وہ ہونا چاہیے. اور اگر وہ 90 دن سے اگر آپ کوئی جاتے ہیں آگے تو وہ بھی پھر الیکشنز ایکٹ کے سیکشن 58 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ اسکیجول میں تبدیلی کر دے، لیکن وہ پھر بڑی وجہ ہونی چاہیے. جیسی جو 2008 کے اندر جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت 1 مہینہ اور 10 دن اسمبلی کا جو پولنگ ڈیٹ تھا وہ آگے کر دیا گیا. اسکیجول دیا جا چکا تھا لیکن اسے بھی پھر آگے کیا گیا کیونکہ اس وقت واقعی الیکشن نہیں ہو سکتے تھے. ملک کے اندر جو حالات تھے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی. تو اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور ہے اور وہ استعمال بھی ہو چکی ہوئی ہے. لیکن وہ ریزن ایسی ہونی چاہیے جس سے الیکشن کمیشن مطمئن ہو اور کنونسڈ ہو. ٹھیک بات ہے. اچھا احمد اویس صاحب، یہ جو صدر صاحب کے پاس کنجی ہے سر، اس سے وہ تالا کیوں نہیں کھولتے؟ مطلب یہ تو ابھی احمد بلال صاحب نے جو بات کی ہے کہ آرٹیکل 57 آف جو الیکشن ایکٹ ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ صدر صاحب خود کنسلٹ کر سکتے ہیں ود الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ نہیں کر رہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ کے پیشوں میں الجھنے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ آرٹیکل 105 کا سب آرٹیکل 3 ابھی انہوں نے پڑھا اور اس میں یہ ہے کہ گورنر اگر اسمبلی کو ڈیزالو کرتا ہے، سمری چیف منسٹر کی جو ہے اس پہ سائن کر دیتا ہے، اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ کیئر ٹیکر کیبنٹ بنائے گا اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے گا. یہ اس میں لکھا ہوا ہے، ابھی یہ پڑھ کر دیکھ لیں. اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جی کیونکہ میں نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی وہ تو آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو گئی ہے آفٹر ایکسپائری آف 48 آورس. تو کوسچن یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی اس لیے میں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتا، تو دوسری ساتھ ہی بات تھی کہ وہ انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد کیئر ٹیکر کیبنٹ بنانی ہے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے. کیئر ٹیکر کیبنٹ کیوں بنا دی اگر انہوں نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی تو؟ وہ بھی نہ بناتے. اچھا، وہ تو الیکشن کمیشن نے ایک بات کر رہے ہیں ایک نہیں کر رہے ہیں سر. الیکشن کمیشن کے اختیار ہے نا وہاں پہ. آپ 105 میں ہی دیکھیں، 105 میں ہی ہے نا کہ وہ کیئر ٹیکر کیبنٹ بنائیں گے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کیونکہ میں نے
سر الیکشن کمیشن کا اختیار ہے نا کیئر ٹیکر کے لیے؟ نہیں اس میں یہی آپ پڑھیں 105 کو جی. وہ الیکشن کمیشن تو پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا نا, اس کے مطابق آرگنائز کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے. کوشچن یہ ہے کہ الیکشن ہیز ٹو بی ڈن ان 90 ٹھیک, وہ چلے وہ آپ کا اعتراض درست ہے, وہ آپ کا اعتراض درست ہو گیا, مگر سر مگر میں دوسری بات کا جواب دیتا ہوں اگر اجازت دیں. جی 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 میں دوسری بات کا جواب دیتا ہوں. جی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ یہ بات جو ہے وہ چلی جائے گی اور الیکشن کمیشن جو ہے کو بہت بڑی کوئی وجہ ہوگی, ادروائز وہ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اگر وہاں پہ یہ پروٹیکشن بھی الیکشن کمیشن نہیں لے سکتا کہ جی ابھی وہاں پہ مردم شماری نہیں ہوئی ہے, حلقہ بندی میں لیٹ ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2022 کے اندر جب یہ چیلنج ہوا تھا وہ یہ نو کانفیڈنس والے ایشو کے اوپر لارجر بینچ بیٹھا تھا جی, تو عدالت نے فیصلہ سنانے سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو عدالت میں بلایا جی اور کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یو آر سپوز ٹو بی ریڈی, تو آپ کا کام ہے آپ ہر وقت تیار رہیں. کہنے جی ہمیں تو یہ چیزیں ہیں, مردم شماری ہے اور حلقہ بندی ہے, اس میں دیر ہو جائے گی. اچھا بالکل احمد ویسا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بات جو اور بھی فیکچوئل ہے, 5 مہینے لگیں گے. صحیح بات ہے, انہوں نے کہا تھا نومبر 2022 تک ہم تیار ہو جائیں گے, لیکن اس سے پہلے جو 7-8 لیٹرز بھی لکھتے رہے الیکشن کمیشن فیڈرل گورنمنٹ کو, جو کہ عمران خان صاحب کی تھی, اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا. حلقہ بندیوں کے مسئلے تھے, سینسس کے ساتھ اس کو مشروط کیا گیا تھا. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ تھی. اب ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے, تو اب تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کو اس کو بھی دیکھنا ہے نا سر. تو یہ تو ایک اچھا میں ندیم افضل چند صاحب, احمد اویس صاحب کی بھی بات آپ نے سنی, احمد بلال صاحب کی بھی سنی. کیا واقعی صدر مملکت کے پاس جو اختیار ہے وہ اس لیے استعمال نہیں کرے کہ کوئی بھی حکومت کرنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں رہا؟ دیکھیں اختیارات استعمال کرنا نہ کرنا, اختیارات استعمال کرنا نہ کرنا کہ علیحدہ چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے ہوں کیا, اگر ہوں گے تو کیا ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں الیکشن ضرور ہونے چاہیے, لیکن اگر صرف صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے تو ہماری بیوروکریسی جو صوبوں کے انڈر موسٹلی آتی ہے, ٹیچرز ہوں, لوکل باڈیز کے ملازمین ہوں, ڈپٹی کمشنر ہوں, ایس ڈی پی او صاحبان ہوں, اسسٹنٹ کمشنر ہوں, جو الیکشن کے اندر بڑے میٹر کرتے ہیں, وہ صوبائی حکومتوں کے متحد ہوں گے. کل کو صوبائی حکومتیں کسی کی بھی بن جاتی ہیں, پھر جنرل الیکشن ہوں گے, پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھولے گا, پھر الیکشن کو نہیں مانا جائے گا, پھر ملک کو ایک نئے مطلب کیوس, ایک نیا ویکیوم, ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا. تو میرے خیال میں اب بھی ہمیں سب کو پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اس کے اوپر کنسنسس کرنا چاہیے. آئینی بحث اپنی جگہ ہے, الیکشن ضرور ہونے چاہیے, الیکشن سے میں سمجھتا ہوں کسی صورت نہیں بھاگنا چاہیے. آئین سب سے سپریم چیز ہے, جو آئین کہتا ہے اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. ہم تو نہیں, پیپل پارٹی تو نہیں کہتی کہ آئین سے آپ ایک انچ بھی دائیں بائیں ہوں, آپ آئینی طریقے پہ رہیں اور الیکشنوں سے کتنی دیر. اب ہم پریسیڈنٹ اگر سیٹ کریں گے الیکشن سے بھاگنے کا, تو کل کو کوئی طاقتور آئے گا وہ کہے گا ہم نہیں کرواتے. پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. 2 مہینے 3 مہینے آگے کر لیں. کل بلاول صاحب نے آفر کی ہے, تحریک انصاف کو بھی میرے آفر خیال کی میں ہے. میں ساتھ ہی کھڑا تھا اس وقت. میں کل میٹنگز بھی ہماری سلسلے میں ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. وہ نہیں بیٹھتے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بیٹھنا پڑے گا. نہیں بیٹھتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ اس ملک میں یہ غیر یقینی صورتحال مزید بڑھانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا نقصان ہو. خدا نخواستہ اتنا زیادہ آلریڈی ہماری اکانومی کا, ہمارے پبلک کا, مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا, وہ اس کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پارلیمنٹ, آپ ان کے استعفے نہیں منظور کرتے جو 43 آخر میں؟ دیکھیں استعفے بہت کوشش کی گئی, استعفوں میں وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. استعفے تو انہوں نے ڈنڈے سے آپ نے منظور کروائے نا. اب جب منظور ہو گئے تو پھر دوڑ پڑے ڈنڈا لے کے اب نہ منظور ہو. تو میرے خیال میں اب بھی چلو ان کے جو بندے جو ان کے استعفے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ ان کو واپس اسمبلی میں آنا چاہیے اور بیٹھ کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی. اچھا پھر آپ ضمنی الیکشن ہم کروانے جا رہے ہیں 3 مہینوں کے لیے. پی ٹی اے پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے. 3 مہینوں کے لیے 4 مہینوں کے لیے ہم کروانے جا رہے ہیں, اربوں روپیہ لگے گا.
کتنا تیل جلے گا, کتنے کاغذ ضائع ہوں گے, کتنے لوگ ایک پوری ایک الیکشن جنہوں نے لڑنا ہوتا ہے ان سے پوچھے نا کیا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک عجیب سی صورتحال ہے, عجیب سی ہے, اور اس کے اور یہ اوپر پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے, پی ٹی آئی سمیت. اور پی ٹی آئی کو بھی میں سمجھتا ہوں, روز خان صاحب خطاب کرتے ہیں, روز اس بارے میں کہیں کہ آپ یہ کہنا کہ الیکشن کروائیں. جب آپ حکومت میں تھے اس وقت تو آپ نے الیکشن کروایا نہیں, آپ نے مانی نہیں اپوزیشن کی بات. تو اب مہینہ 2 مہینہ حکومت آگے پیچھے ہو جائے, میں سمجھتا ہوں سب کو اس میں فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے. اچھا, اب اس پہ میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد کہ اگر اس کا کوئی حل نہیں نکلتا, کیونکہ یہ بہت سارے حل ہیں نا جن کا جو سمسیا بتائی ہے, یہ پرابلمز بتائی ہیں, احمد بلال صاحب نے بھی, احمد اویس صاحب نے بھی, اور چند صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے بھی ضروری ہیں, اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بیٹھنا ہے, وہ نہیں بیٹھتے تو کیا ہوگا, منی بجٹ پاس نہیں ہوتا تو کیا ہوگا, پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے, پیسے ہی نہیں ہے وزارت خزانہ کے پاس اتنے کہ وہ جو ان کا موقف ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دیں, تو پھر کیا ہوگا, کیا الیکشن حل ہے یا الیکشن خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احمد بلال صاحب, اگر کوئی حل نہ نکل سکا, جو میں نے بریک سے پہلے سوال چھوڑا, بات چیت کے آغاز کیا جائے, پی ٹی آئی اس پہ بات چیت نہ کرے, پارلیمنٹ میں مسئلہ حل نہ ہو, پیسوں کی ضرورت ہے, ریاست ڈیفالٹ ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کیا سلوشن ہوگا سر؟ دیکھیے, ہمارے ملک میں بہت ہی مشکل پیریڈز گزرے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومت اور اپوزیشن نے یہ طے کر دیا ہو کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی. ہمیں یاد ہے ایوب خان کے خلاف موومنٹ تھی, ایوب خان بہت ہائی اینڈ مائٹی تھے, وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے اپوزیشن کو, ان کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلانی پڑی, مجیب کو بلانا پڑا, رہا بھی کرنا پڑا, لوگوں سے گلے بھی لگے اور ان کے مطالبات بھی مانے انہوں نے. یہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بعد کے ادوار میں بھی جب بھی کبھی بھٹو صاحب کے خلاف یہ موومنٹ چلی ہے تو بھٹو صاحب نے بھی ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, لمبے ان کے ساتھ دور چلے ہیں ملاقاتوں کے اور مذاکرات کے. لیکن یہ عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ اس میں بات چیت کرنے سے ہی انکار ہے. اگر آپ بات چیت سے انکار کر دیں گے اور چیزیں ڈیڈ لاک پہ پہنچ جائیں گی تو ماضی کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ پھر ہم چاہیں یا نہ چاہیں, ناپسند کریں یا نہ کریں, اور اس کے نتائج کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں, پھر فوج کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا, اور فوج سٹیپ ان کر جائے گی. پھر آپ سب اس کے مجرم ہوں گے جو آج بات چیت سے انکار کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج کیوں آ گئی, اس لیے کہ انہوں نے انوائٹ کیا ان کو. تو آج وہ بیٹھیں اور بات کریں اور ایگری کریں. اگر وہ ایگری نہیں کرتے, دیکھیے الیکشن کی ڈیٹ پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, دونوں بیٹھیں اور ایگری کر لیں, 2-4 مہینے یہ آگے کر دیں, 2-4 مہینے وہ پیچھے کر لیں, ہو سکتا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, ویسے بھی 8 مہینے کا تو ٹوٹل فرق ہے. لیکن اگر بات ہی نہ کریں اور ان کا خیال ہے کہ میں نے ان کو ناک سے لکیریں نکلوانی ہیں, ان کو گھٹنوں کے بند میں نے ان کو نیچے جھکانا ہے, اور یہ میرے سامنے جھکیں گے تو تبھی میں تسلی ہوگی میری. اس طرح جمہوریت تو نہیں چلتی. تو یہ ویسا یہ تو ریاست جھک رہی ہے گھٹنوں کے بل, تو کیا اگر کوئی بات چیت سے انکار کرتا ہے تو وہ ریاست کو جھکنے پہ مجبور کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ اور کیا اگر حکومت, جو کل بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ بات کریں بیٹھ کے, اگر پی ٹی آئی نہیں بات کرتی تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ احمد اویس صاحب مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی آپ سے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ بات چیت کا پروسیس کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے. پالیٹکس کے اندر اٹ از آلویز دی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, اٹ از آلویز دی نیگوسیشنز, پارلیز جو ہیں پولیٹیکل, ان کو ہمیشہ وہ دروازہ کھول کے رکھنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ, یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ دانستہ طور کے اوپر پی ڈی ایم نے ڈاج کیا ہے ان کو. یہ ان کو کہتے رہے کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں, ہم اگلے دن کر دیں گے. اس نے ڈیزالو کر دی ہیں, انہوں نے کی نہیں. معاملہ ڈیڈ لاک یہاں سے زیادہ خراب ہو گیا. یہ آپ دیکھیے نا کہ ایک بات آپ نے کی ہے تو آپ یہ کوئی کسی کو بلف کرنے والی بات تو تھی نہیں. اگر نہیں کرنا تو آپ کہہ رہے تھے ہم نہیں کریں گے, کچھ بھی آپ کرو. آپ نے کہا کہ ہم اگلے دن کر رہے ہیں, اس سے ڈیزالو کروا لی ہیں. وہ اسی جہاں سے میں غالباً وہ ڈیزالو کر کے کہ ہاں جی اب تو سارے الیکشن ہو جائیں گے اکٹھے. یہ انٹرسٹنگ بات ہے ویسے احمد اویس صاحب. یہ خطرناک صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے. ہاں جی,
اب دیکھیے بات ایون دین میں کہتا ہوں یہ بھی پرانی بات ہے, اٹ از ناؤ اسٹوری آف پاسٹ. اب جو ملک کے حالات ہیں اس کے نظر فوراً اکٹھے ہو کے بیٹھے اور کوئی ناک نہیں ہوتی کہ جب رانا ثناء اللہ کہیں جی مجھ سے بات کرو, جی پرائم منسٹر سے بات نہیں ہوگی. خدا کے لیے پوری لیڈرشپ بیٹھے. ابھی انہوں نے بات بتائی ہے نا کہ ایوب خان نے جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی تھی تو مجیب الرحمان کو رہا کر کے بیچ میں بٹھایا تھا. دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے احمد عبید صاحب, باہر نکلیں گے تو کچھ کریں گے. ٹھیک بات. احمد عبید صاحب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے صوبائی اسمبلیاں توڑی اس لیے ان کے, یہ تو ایک سیاسی تانے بازی تھی, ایک سیاست کی حد تک تھا, کوئی ایگریمنٹ تو نہیں تھا. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو صوبائی حکومتیں نہیں توڑنی چاہیے تھی, اس سے اسٹیبلٹی کافی حد تک تھی, ایک کام ہو رہے تھے لوگوں کے, ایک قانون سازی. دیکھیں جمہوری لوگ جب بیٹھے ہوں بالکل تو آپ جمہوریت کے لیے یہ اسمبلیاں ہی ہوتی ہیں نا مین چیز. تو آپ یہ جو خدشہ ظاہر کیا ہے احمد بلال صاحب نے, اس پہ ذرا دیکھیں ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر میرے جیسا بندہ بھی, ہمارے پاس کیا جسٹیفیکیشن رہ جائے گی کہ ہم روز آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی بھی یہ بیٹھیں, سیاستدان بیٹھیں, کسی تیسرے کو موقع نہ دیں. اگر ان میں بیٹھنے کی قابلیت نہیں ہوگی تو پھر وہی ذمہ دار ہوگا, جو نہیں بیٹھے گا وہ ذمہ دار ہوگا. یعنی اور لیکن یہ خدشہ موجود ہے کہ اب ریاست ملک کو آپ ڈبونے کی طرف چل پڑے, کہیں کہ نہیں ہمیں یا اقتدار چاہیے یا ہم نے ملک ڈبونا ہے. یہ جس کا بھی رویہ ہو تو یہ غلط رویہ ہے. تو میرے خیال میں پھر ادارے, لیکن کیا حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کو باضابطہ گفتگو کی دعوت؟ بالکل, میں کہتا ہوں کل بھی بلاول صاحب نے کہا, اس سے پہلے بھی اسمبلی میں کہہ چکے ہیں, زرداری صاحب کہہ چکے ہیں, شہباز شریف صاحب کو بھی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں, میرا تو خیال تھا کہ شہباز شریف صاحب کو